16 ماہ کا عرصہ ایز پرائم منسٹر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا، تو پھر تو اس حساب سے تو مجھے یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن جہاں پر ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے، چیلنج بھی دیکھے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور ہم نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ کچھ ہو جائے ہم ریاست کو بچائیں گے. سیاست کو اگر قربان کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. مجھے اس میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل بچ گیا، ریاست بچ گئی، اور اگر ریاست بچی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی اور اچھے وقت بھی آئیں گے. تو یہ میرے رفقا نے، میاں نواز شریف نے ایک کانشیس فیصلہ کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست بچ گئی، سیاست کو ہم نے قربان کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پرائس ویل پیڈ. سر، جو عرصہ آپ حکومت میں رہے ہیں اس میں مہنگائی خاص طور پر فوڈ آئٹم کی 40 سے 50% رہی. دیہاتی علاقوں میں 50% تک فوڈ انفلیشن گیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا. ابھی جو 28.3% آخری انفلیشن کا ٹوٹل CPI کا نمبر ہے. جی، اگر آپ لیں کور کو تو کور تو سے کم ہے. آپ آ جائیں ریمیٹنسز پہ اور آ جائیں ایکسپورٹس پہ تو 4 ارب ڈالر کی ڈکلائن ہوئی ہے ایک سال کے اندر. آپ مجھے جواب دینے دیجیے نا جی. مہنگائی جو ہے 3.5% سے 12.5% پہ آئی عمران خان کے زمانے میں. یہ ذرا ذہن رکھ لیں. چینی عمران خان کے زمانے میں 100 روپے کراس کر گئی. سر آپ کے زمانے میں آج 150 پہ. نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی. ملک صاحب ذرا آپ حوصلہ کریں، جب سوال کریں تو اس کا جواب بھی سنیں نا. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو 15 روزہ جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی، پچھلے کئی مہینوں میں اس میں کمی بھی ہوتی رہی. کیوں؟ یہ کوئی ہمارے پاس جادو منتر نہیں تھا. اگر تیل جو امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، ان کی قیمتیں گرتی ہیں، ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی سپیس ملتی ہے، تو ہم ایک ایک پائی عوام کو وہ سستا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں. اگر جب سے ہمارا یہ دور آیا ہے 16 مہینوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جو 15 روزہ جو قیمتیں تبدیل ہوئیں، کئی جگہ کم ہوئیں، کئی جگہ بڑھی. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اختیار بھی نہیں. نمبر 1 میری بات ذرا سن لیں پلیز. دوسری بات ملک صاحب یہ ہے کہ عمران نیازی کے دور میں جو گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی اور ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ نہ صرف اس سال عمران نیازی کے دور میں گندم کی پیداوار کم ہوئی، بلکہ انہوں نے اس سے پچھلے سال گندم ایکسپورٹ بھی کی، پھر امپورٹ بھی کی، شوگر ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ بھی کی. یہ جرم اپنا قوم کو پوری طرح پتہ ہے جرم کا، کہ جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر ہمارے ضائع ہو گئے، اور ونڈ فال پروفٹس ڈالر کے بدلے میں کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہو رہی تھی، وہ ونڈ فال پروفٹس ان امپورٹرز نے اپنی جیب میں ڈالا. ہمارے دور میں مہنگائی بڑی، جس طرح میں نے کہا 2 ارب ڈالر گندم کی امپورٹ کرنے پہ لگے. 2 ارب ڈالر. یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. یہ اور پھر ہمارا IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو پچھلی حکومت کی وجہ سے تھا. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کو ہم نے الحمدللہ ہینڈل کیا، اور ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں تفصیل بتا چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لائنیں لگ جاتی ہیں اگر ڈیفالٹ ہو جاتا. دوائی کی دکانوں پر بہت بڑی سزا ہوتی ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تباہی ہو جاتی سزا ہوتی ہے. اور اب تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا اور اجتماعی کاوشوں سے ہوا. مہنگائی بالکل ہمارے دور میں بڑھی ہے، اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی. مگر رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 40-50 ارب روپے خرچ کر کے وہاں پہ پنجاب میں فری آٹا دیا گیا. اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بہت شاندار وہ انتظام تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنا غریب آدمی مہنگائی کے حوالے سے وہ بیچارہ تباہ ہو گیا تھا. ہم نے پنجاب میں فری آٹا دیا غریب آدمی کو، KPP مہیا کیا، اور سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے انہوں نے کیش ٹرانسفر کیا، جو کہ ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا. یہ کیا تھا
کہ ہم غریب آدمی کی کچھ اس کی شرمائی کریں. ایک بجلی کی اب ہمیں ری بیسنگ کرنی پڑی وہ قیمتوں کی, IMF کی یہ ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے 200 یونٹ تک میں نے یعنی ودن پاور سیکٹر کراس سبسڈی کی, جس کی IMF نے ہمیں اجازت دی تھی, اور 200 یونٹ تک ہم نے غریب آدمی کے لیے بجلی کی قیمت. یہ 63% لوگوں کو جو صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑا.